السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us on this live session today. So آج viewers I am very excited because یہ بہت ہی interesting topic ہے. وہ ہے the role of chiropractic regarding your back, your neck and your shoulders. تو یہ ایک common problem ہوتی ہے ہم سب کو. We all go through it at some point in life کہ ہمیں یہ ایریاز میں پرابلمز ہوتی ہے اسپیشلی پین. تو یہ جو ایک پریکٹس ہے کائرو پریکٹس از ویری ان کامن, بہت ہی ان کامن ہے پاکستان میں ان کمپیریزن ٹو دی ویسٹرن ورلڈ. تو آج اس ٹاپک کے بارے میں ہمیں زیادہ انفارمیشن دینے کے لیے وی آر لکی ٹو ہیو اے اسپیشلسٹ ان دس فیلڈ, اف آئی کین سے ون آف اے کائنڈ. تو میں ان کی تھوڑی سی انٹروڈکشن دے دوں بفور وی ویلکم ہم آن ٹو دا شو. So Dr. Nadeem is a consultant physiotherapist and chiropractor consulting in Lahore. He gained his diploma from Poland and has 28 years of experience in this field. Dr. Nadeem has worked in Saudi Arabia as head of department in physiotherapy at the Prince Abdullah bin Abdul Aziz Hospital, Bisha Kingdom. He has also worked as a head of department at Mumtaz Bakhtavar Hospital, Lahore, and in Lahore Rehabilitation Center for Torture Victims. Dr. Nadeem currently practices at our Chughtai Medical Center, Johar Town, and Ijaz Hospital, Gulbarg. تو آج ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر ندیم کو. السلام علیکم ڈاکٹر ندیم. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے. اینڈ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور اٹس اپارچونیٹی ٹو ٹیل لوگوں کو بتانے کا کہ کائروپریکٹر کیا ہے اور کائروپریکٹر اور فزیوتھراپسٹ میں فرق کیا ہے, اور کائروپریکٹر کا رول کیا ہے آپ کی بیک پین میں یا پین مینجمنٹ میں اور ان چیزوں میں. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے یہی بتا دیں ہمارے ویورز کو کہ واٹ از اے کائروپریکٹر, کائروپریکٹس کیا ہے, وہ کیا کون سی کیئر دیتے ہیں آپ؟ بیسیکلی کائروپریکٹر ان کامن ہے پاکستان میں. پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ واٹ از دا کائروپریکٹر اور واٹ از دا رول آف کائروپریکٹر ان دا پین مینجمنٹ. لیکن اگر آپ امریکہ یا یورپ کنٹریز یا ویسٹرن کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک فزیوتھراپسٹ کے ساتھ ساتھ کائروپریکٹر ملے گا, بلکہ کائروپریکٹر از دا موسٹ امپورٹنٹ ہیلتھ پروفیشن ان دا ہیلتھ انڈسٹری. تو کائروپریکٹر از بالکل اس کے سائڈ بائی سائڈ بھی کام کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے. اینڈ بینگ اے فزیوتھراپسٹ میرا ایک تھا کہ میں بہت سارے ایکسپیرینس بھی تھا. تو وین آئی وینٹ ٹو دا پولینڈ تو مجھے ایک اپارچونیٹی ملی کہ ہمیں ایک کائروپریکٹر کروں, کیونکہ بیکاز اٹ واز مائی ڈریم کہ ایک کائروپریکٹر کو بھی ہمیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے تھا پاکستان میں. تو آئی گاٹ اے ڈپلوما فرام دا پولینڈ, اور اس کے بعد میں پاکستان آ گیا. تو آئی ایم جسٹ ڈوئنگ اے پریکٹس ان, اس میں پریکٹس کر رہا ہوں پاکستان میں ایز اے کائروپریکٹر آلسو. تو کائروپریکٹر اور جو ایک ٹریٹمنٹ دیتا ہے وہ بیسیکلی آپ کی اسپائن کی الائنمنٹ کو کرتا ہے, ڈیل کرتا ہے تھرو مینیپولیشنس. اور مینیپولیشنس جو ہوتی ہیں وہ آپ کی اسپائن کو تھوڑا سا ریلیز کر کے, نرو کی پریشر کو ریلیز کر کے اس کی الائنمنٹ کو اسٹریٹ کرتے ہیں اور مسلس کو ایز کرتے ہیں تاکہ آپ کی پین کو ریڈیوس کیا جا سکے. اور یہ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ فزیوتھراپی میں آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو 15-20 منتھ سیشنز لینے پڑتے ہیں, بٹ ان کائروپریکٹر اگر آپ جاتے ہیں تو کائروپریکٹر 1 to 2 سیشنز یا 3 سیشنز میں, اور اٹ از جیسے ہم نے وہاں پہ دیکھا, وہاں پہ پریکٹس بھی کی جب میں نے پولینڈ میں, تو 1-2 سیشنز میں ایون اے ویری سویئر پین ان دا اسپائن اور اس میں تھا. تو اٹ واز ان 1 سیشنز 1 or 2 سیشنز اٹ واز آل رائٹ, اس میں بالکل ٹھیک ہو جاتے. تو یہ چیز ایک اس میں ہوتی ہے. تو یہ اسپائن ریلیٹڈ ہے, جو اسپائن ریلیٹڈ ہے, اس میں شولڈرز آ جاتے ہیں, اس میں نیورو مسکولر, بیسیکلی یو کین سے نیورو مسکولر, کہ آپ کے نروز کو اور مسلس کی جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس کو اس سے ٹھیک کیا جاتا ہے تھرو مینیپولیشنز. اوکے, مینیپولیشن جب آپ کہتے ہیں تو تھوڑا سا ویورز کو بتائیں. اس کے بعد ہی اس کی کچھ اسٹریچنگ اور اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ مساج ٹیکنیکس اور تھوڑی سی اس کر کے تو اس کے ہم ریلیز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ فزیو تھراپی بھی مساجز ہوتے ہیں اس کے اندر, تو اس میں اور کائرو پریکٹس میں کیا ڈفرینس ہے؟
دیکھیے فزیوتھراپی بیسیکلی ہم اس میں کرتے ہیں موبیلائزیشنس کو ہم ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں, بٹ کائروپریکٹر کو میں نے بتایا کہ اس میں مینیپولیشنز یوز کرتے ہیں. اچھا, یہ مساج کا بھی ایک لوگوں کی کنسیپٹ ایک بڑا ایک عجیب سا کنسیپٹ ہے کہ مساج ہوتا ہے, یہ بیسیکلی ایک میڈیکل مساج ہوتا ہے. اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کو کر کے تو بھائی اس میں ایک اس میں زور لگاتے ہیں, بٹ اس میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں, رولنگ ہوتا ہے, نیڈنگز ہوتی ہے, ایکوپریشرز ہوتی ہیں چیزیں, تو یہ مینیپولیشن ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہوتی ہیں اس چیز کے لیے. تو مینیپولیشنز کر کے ہی ہم اس کی جو اسپائن کی جو الائنمنٹ ہے اس کو ہم اسٹریٹ کرتے ہیں اور اس میں چیز کرتے ہیں. اس میں اسپائن کی اور بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں, لائک ہنچ بیک ہے اس میں کہ آپ کی تھوڑی سی اب ایک پیشنٹس ہے جس میں اس میں اس کا پوسچر تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے, لائک ایک وہ اسپائن جو ہے وہ سی شیپ میں بن جاتی ہے یا اس کو ایک کپ کہہ سکتے ہیں. دیٹس دا ٹریٹمنٹ آف دا کائروپریکٹر. اس میں آپ کائروپریکٹر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے اس کے لیے. اور جیسے آپ نے کہا فزیو میں اور کائروپریکٹر میں یہ ڈفرینس ہے, واٹ اباؤٹ جو آسٹیو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ فیلڈ کے, ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ آسٹیو اور کائروپریکٹر یہ بیسیکلی ایک ہی فیلڈ میں آ جاتے ہیں اس چیز کے لیے, اور سیم ہے. کائروپریکٹر بھی اس کو کہتے ہیں اور آسٹیوپیتھ بھی اس کو کہتے ہیں اس چیز کے لیے, کیونکہ دونوں کا ایک تھیم ہوتا ہے کہ وہ دونوں مینیپولیشنز پہ ورک کرتے ہیں. بٹ فزیوتھراپی جو ہے پھر میں بتا رہا ہوں کہ وہ موبیلائزیشنز پہ ریلائی کرتا ہے, کہ موبیلائز کرتا ہے, مطلب آئسوٹونک, آئسومیٹرک, کہ آپ مسلز کی تھوڑی سی اسٹریچنگ کر کے یا اس کو آپ موبیلائز اس کی اسٹرینتھنگ کر کے اس کو وہ کر کے اس کو پین کو ریلیز کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے. بٹ جو کائروپریکٹر اس کا جو ریلیشنز ہے ڈائریکٹلی اس کا ریلیشنز آپ کے نروز کے اور برین کے ساتھ ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کیوں یہ اسپیشلٹی کی کمی ہے پاکستان میں؟ اب یہ بہت بڑے ایک ڈرا بیک بھی ہے, کیونکہ فزیوتھراپی بھی بہت عرصے بعد ہمارے ملک میں انٹروڈیوس ہوئی تھی, تو ابھی آسٹیوپیتھ بھی آ رہا ہے, اب کائروپریکٹر بھی لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ بھئی ایک کائروپریکٹر کو بھی ہونا چاہیے. تو آہستہ آہستہ اویئرنیس اس میں لوگوں میں آ رہی ہے, لیکن ابھی اس سینس میں نہیں آئی کہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی اس چیز کو ہم پاکستان میں یا اس میں ایشیا میں پھیلا سکیں گے اس چیز کے لیے. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم, اور ود دا پیسج آف ٹائم مے بی کہ لوگ اویئر ہو جائیں اس کے کائروپریکٹر کے لیے. کائروپریکٹر بیسیکلی اس کے ایک اس کے لیے بہت بڑی ایک کیا اس کے لیے صحیح کہ فیل نہیں ہے, لوگوں میں اویئر نہیں ہے, یا بھی لوگوں میں حکمران بھی ابھی سوئے ہوئے ہیں اس بارے میں. فزیوتھراپی کا تو ابھی ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آسٹیوپیتھ کا اور کائروپریکٹر کا بھی ہو جائے اس چیز کے لیے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم, کیونکہ اس کے لیے ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے ٹیکنیک جو ہے کائروپریکٹر از ناٹ ایک اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ ایک عام پرسنل ایک کامن اس میں وہ کائروپریکٹر اس میں نہیں ہوتا ہیلتھ پروفیشنل, کیونکہ اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, کیونکہ وہ ریلیٹڈ ٹو دا اسپائن ہوتا ہے. اور اسپائن جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کا زندگی کا دار و مدار ہے. اگر آپ کا تھوڑا سا پریشر زیادہ پڑ گیا ہے تو بھی آپ خطرناک ہو سکتے ہیں. بالکل. اور اگر نہیں آپ زیادہ زور نہیں لگاتے ہیں تو آپ کا وہ واپس نکلیں گے اور وہ ٹھیک نہیں ہوگی, ریلیز نہیں ہوگی تو آپ کا پین نہیں ٹھیک ہوگی. تو ایک جو ایک ایکسپیرینسڈ اور ایک جس کے پاس ایک تجربہ بھی ہو, جس کے پاس ایک نالج بھی ہو, جس کے پاس ایک ڈپلوما یا ڈگری یا جو بھی ہے, وہ اگر کرے گا تو ہی آپ کو اس میں ریلیف ملے گا اور آپ کو اس چیز کے لیے ہوگا. تو اس چیز ابھی تو اس پہ ایک کام کر رہے ہیں, اس کی 5 سال کی ایک ڈگری ہوتی ہے. اچھا, فل ڈگری ہوتی ہے اس کی, اور اوبیسلی جو اسپیشلسٹ ہے اس میں, اور فل ٹریننگ ہے اس فیلڈ کے اندر. دس از واٹ از امپورٹنٹ. اور اس سے جو ہے یہ ڈاکٹر ہوتے ہی, یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہی ہے. یہ اس چیز میں بڑی کنٹروورشل ہے ہماری اس چیز کے لیے کہ ہم جو ہیلتھ پروفیشنل الائڈ ہیلتھ پروفیشنلس ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی ڈاکٹرس ہیں یا نہیں ہیں, یہ بھی ایک کنٹروورشل ہے. بٹ ایک اب جیسے ایک اس میں DCT کہتے ہیں, ڈاکٹر آف کائروپریکٹر اس کو کہہ سکتے ہیں, جو باہر کے اس میں چل رہی ہے. اگر آپ اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتے ہیں تو جیسے DPT ہے, ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہے اس چیز کے لیے, تو ہم اس کو تو ہم ڈاکٹر کہہ ہی نہیں. الائڈ ہیلتھ میں تو یہ ڈاکٹرز ہی ہیں, فزیوتھراپی اور کائروپریکٹر اس چیز کی. تو
people say کہ we are the doctors. Yes, of course, especially if you are specialized in that field. اور جیسے ہم نے کہا 5 years کی جو ٹریننگ مل اگر ایک فیلڈ میں ہے تو this is the same thing کہ آپ ایک MBBS جو کرتا ہے MBBS. اب اگر اس کو اگر ہم میں تھوڑے سے اس کو اگر آپ کو بتاؤں کہ MBBS جو ہے وہ 5 سال پڑھتا ہے اور ایک DPT وہ بھی 5 سال پڑھتا ہے, ایک کائروپریکٹر وہ بھی 5 سال پڑھتا ہے. اب اس میں ان کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے وہ ایکسٹرا سبجیکٹس ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس چیز کے. اینڈ آل ڈیپینڈز آن ایک فیلڈ میں آپ کی ایکسپرٹیز کتنے سالوں کی بھی ہے. اینڈ obviously جو آپ ہے 28 ایئرس کی آپ کی ایکسپرٹیز ہے تو obviously ایک. اچھا ویورز, وی ول کنٹینیو. بہت ہی یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, تو ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. محفوظ تب رہیں گے جب ہم گھر میں رہیں گے. امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اگر لیب ٹیسٹ کی ضرورت ہو تو بھی گھر میں رہیں, کیونکہ ہمارا مستعد اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر سیمپل کلیکٹ کر رہا ہے. کووڈ-19 یا کسی بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے چوتائی لیب ہے آپ کا بھروسہ. مزید تفصیلات اور رہنمائی کے لیے 03-111 456 789. جی ویلکم بیک ویورز. تو ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر ندیم جو ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر ندیم ہے ایک فزیوتھراپسٹ اینڈ ہی از آلسو اے کائروپریکٹر. تو ہم آج بات کر رہے ہیں the importance of chiropractic regarding آپ کی جو اسپائن ہوتی ہے, جس سے ریلیٹڈ آپ کی شولڈرز ہے, جس سے ریلیٹڈ آپ کی نیک ہے اور بیک پین ہے. تو جیسے ڈاکٹر ندیم کہہ رہے تھے یہ فیلڈ کے اسپیشلسٹ, یہ فیلڈ کے جو ڈاکٹرز ہیں یہ بہت ہی کم ہے پاکستان کے اندر. obviously awareness نہیں ہے, لیکن this is a form of pain management اور this is something بہت common یہ جو pains ہوتی ہے ہماری. تو viewers اگر آپ کو کوئی بھی questions پوچھنا ہے please do send them in and انشاءاللہ ڈاکٹر ندیم آپ کے یہ questions یہ لائیو شو پہ آنسر کریں گے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر ندیم کہ کیا کامن وہ جو ہوتے ہیں انڈر لائن کازز کیا ہے یہ آپ کے پاس جو آتے ہیں پیشنٹس, تو انڈر لائن کازز کیا ہوتی ہے بیک پینس کو لے کے؟ موسٹلی جو ہوتی ہے وہ کمپریشنز ہوتی ہیں. اگر اسپائنس کے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو موسٹلی جو 90-80% ہوتی ہیں وہ کمپریشنز ہوتی ہیں. لائک شیٹیکا ہو گئی, لائک سروائکل اسپونڈلوسس ہوتی ہے اس میں, لائک آپ کے اس میں ہوتی ہے شولڈرز پین ہوتی ہے, کیپسولائٹس ہے اس میں, ٹینڈینائٹس ہے اس چیز کے لیے. تو موسٹلی جو 80% ہیں وہ کمپریشنز کے ساتھ آتے ہیں. اور جو آپ کمپریشن کی بات کر رہے ہیں اگین نرو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, جو نروز ریلیٹڈ ہوتی ہے نا. کمپریشن ہمیشہ نروز کی ہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے. بٹ کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو مسل اسپیزم کے ساتھ آتے ہیں تو اس میں بھی وہی چیز سائن سمٹمز وہی ہوتے ہیں جو نرو کمپریشنز کے ہو جاتے ہیں. لائک اگر ہم اس کی ایک مثال لے لیں گے جیسے شیٹیکا ہے یا ہم سروائکل کی, آپ شیٹیکا کے بارے میں بتا دیں ویورز کو کہ وہ شیٹیکا میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک کمپریشن ہوتی ہے آپ کی لوور بیک میں. L4-5-S1 ہوتی ہے, L لمبر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لمبر کے جو ایک مورے ہوتے ہیں جو ہمارے بیک اسپائن کے بنے ہوئے, اور ایک اس کے سیکرم ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہوتی ہے. اس میں جب کمپریشن ہو جاتی ہے ایک اس کو شیٹک نرو کہتے ہیں. جب شیٹک نرو کی کمپریشن ہوتی ہے تو وہ آپ کی ایک پین پروڈیوس کر دیتی ہے اس چیز کے لیے. اور وہ پین ایسی ہوتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کروشیٹ پین ہوتی ہے, یو کانٹ بیئر اٹ فار دیٹ. تو اس میں اور وہ ایک اس کا ایک ٹپیکل ایک پاتھ بھی ہے کہ آپ کی پوری ٹانگ میں ہوتی ہے اور پوری اس میں ہوتی ہے. بٹ اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ یو کانٹ ایون اسٹینڈ اور ایون آپ لائی ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے. کافی سیویئر ہوتی ہے, بہت سیویئر ہوتی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے کائروپریکٹر can treat 1 or 2 sessions. That is amazing. That is a miracle. بالکل That is a miracle. اور اس میں یہ ہے اور یہ ہو جاتا ہے. اگر آپ فزیوتھراپسٹ کی جاتے ہیں تو اب وہ ایک آپ کا 15-20 سیشنز لے لے گا اس کے لیے اس چیز کی.
لیکن آپ کی آلریڈی فیلڈ بھی فزیوتھیراپی کی ہے تو آپ کو پتہ ہے, آپ خود ہی بھی کہہ سکتے ہیں کہ obviously comparison بالکل ہو جاتی ہے. اب لائک سروائکل اسپونڈلوسس کی آپ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ گردن کے درد ہے, جس میں بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں کہ جی میرے پین ہو رہی ہے گردن میں, اور وہ آپ کے بازو میں آ رہی ہے, شولڈر میں بھی جاتی ہے, شولڈرز میں بھی جاتی ہے, اور وہ پورے بازو میں ہے, نمنس ہے, پیرستھیزیا یا سون ہو جاتی ہے چیز. تو اب اس کو آپ جس کو ہم ایک کہتے ہیں کڑاکے نکالنا, تو اب کڑاکے نکالتے ہیں, اور وہ اور یہ کڑاکے نکالنے کے لیے اب اس چیز کو ہم اب یہ کہیں کہ آپ کے پاپ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایک ایکسپیرینسڈ اور ایک ایجوکیٹڈ اور ویل ایجوکیٹڈ, جس کے پاس ایک چیز اتھینٹک ہوتی ہے, وہ ہوگی تبھی آپ اس کو کروائے. ادروائز اگر آپ کوئی کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو پرابلم اور کریٹ بھی کر سکتی ہے, اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے اس کے پرابلم. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس چیز کے لیے اس میں کائروپریکٹر میں یہ میریکلس ہیں ہمارے اس چیز کے لیے. اوکے, ہم اس پہ آتے ہیں, ہم اس پہ زیادہ بات کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کڑاکے نکالنے کی باتیں. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کامن پین اور کنڈیشنز جو آپ ٹریٹ کرتے ہیں, جو کامن والے جو آپ کے ساتھ آتے ہیں, یہ مینلی یہی ہوتی ہے جو نیک اور جو بیک پین لے کے یہ کامن ہے جو جس کی آپ ٹاپک کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں؟ اس میں یہ بھی ہے, لیکن ہم اور بھی بہت ساری اس میں اور بہت ساری چیزیں ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. لائک ہیڈ ایک ہے, ٹھیک لائک میگرین ہے, اوکے, جن کو مائیگرین کی ایشوز ہے, آرتھرائٹس ہے, لائک مسل اسپیزم ہے, لائک کاف مسلز میں آپ کے ایک وہ کریمپس پڑ جاتے ہیں اس چیز کے لیے. اور لائک بچوں میں بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں, جو سی پی پیشنٹس ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں جو عموماً ان کی سو نہیں سکتے, اریٹیٹنگ ہوتے ہیں, ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ جو بہت ضروری ہوتی ہے, اور اگر لیں گے تو بہت بہتر رہے گا اس چیز, کیونکہ وہ مینیپولیشنز ہوتی ہیں, اور جب مینیپولیٹ کرتے ہیں تو مینیپولیشن سے بہت ساری چیزیں ایز ہو جاتی ہیں, ریلیکس ہو جاتی ہیں, اور وہ ساری اس میں آپ یو کین فیل اے ویری بیٹر. تو مطلب کہ یہ جو آپ ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں جو کائروپریکٹس ہے, یہ انویسو ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی انویسو کوئی اس میں سرجری نہیں انوالو ہے, اس طریقے سے میڈیکیشن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں انوالو ہے, کوئی میڈیکیشنز بھی نہیں ہے. اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں, آپ کو سرجری ریکمینڈ ہوئی ہے آپ کو, اور فار دا لانگ ٹائم آپ ایک اس میں پینز میں بھی ہیں, تو آپ ٹرائی کریں کائروپریکٹر کو اس چیز کے لیے, تو یو ول فیل ویری ریلیکس فار دیٹ. اوکے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں یہ چیز کو, جب ایک پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو اب اس کے کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دس از ریلیٹڈ, جو آپ کہہ رہے ہیں اسپائن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اور آپ جو ٹریٹمنٹ اس کے بعد دیں گے ول ورک, تو کیسے آپ ڈائگنوز کرتے ہیں؟ اب اسی چیز کے لیے کہ ایک تو اس کے لیے بہت سارے ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم اس کے لیے پرفارم کرتے ہیں اس کے جب پیشنٹس آتا ہے اس چیز کے لیے. دوسری چیزیں ہمیں تھوڑی سی چیزیں ریلائی کرنا پڑتی ہے, ایم آر آئی یا ایکس ریز پہ بھی, اور اس چیز کے لیے بھی, اور کچھ لیب ٹیسٹ کے لیے بھی ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے. بٹ جو زیادہ تر ریلیشنز ہمارا ہوتا ہے, جب ہم ریلائی کرتے ہیں اپنے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے, کہ شائٹکا کے لیے ہوتا ہے کہ ٹرینڈل ورک سائنس ہے ایک, اس کے لیے وہ ہے, ایس ایل آر ہے, اس کی نمنس چیک کرنی ہے, اس کا ایک آپ کا ایک اینکل جرک کا چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کی نمنس چیک کرتے ہیں. تو یہ ایک اس طریقے سے اس کو پرفارم کر کے ہم اس پہ جاتے ہیں کہ بھئی واقعی دیٹ از دا شائٹکا اور بیک ایک ہے اس چیز کے لیے. اب اس میں بہت ساری چیزیں, ایک اور چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. اب ایک سمپل بیک ایک بھی ہوتی ہے اس چیز کے لیے. اب شائٹکا, بیک ایک یا لو بیک ایک, یہ ایک چیزیں لوگ اس کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں. تو لو بیک ایک میں, اور لو بیک اگر کسی کو ہے تو لو بیک ایک اس میں نارمل ایک اسپائن میں ہوگی, اور وہ ایک پوائنٹ پہ ہوگی اور ایک اسٹیبلائز ہوگی. لیکن اگر آپ وہ ریڈیٹ کر رہی ہے تو وہ دیٹ از گوئنگ ٹو دا شائٹکا اس چیز کے. اب بہت ساری ایک اس میں ایک اور میں چیز ایڈ بھی کر دوں کہ بیک ایک کے حساب سے, کہ بیک ایک میں اگر آپ کو کڈنی پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں اس کے. جب کڈنی پرابلم ہوتے ہیں تو پیشنٹ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے بیک ایک ہے, لیکن اس چیز کے لیے وہ ریڈیٹ ہو رہی ہے پیٹ کی طرف تو بھی وہ ایک وہ کڈنی پرابلم ہو سکتی ہے. تو بیک ایک ہمیشہ ایک اسٹیبلائز ہوتی ہے, سمپل بیک. لوگ جس کو ہم ایل بی پی یا لو بیک کہتے ہیں, لیکن شائٹکا ہے وہ آپ کی
ٹانگ میں اریٹیٹ، مطلب پورے ہسٹری لینے پڑتی ہے پیشنٹ کی اور دوسرے ٹیسٹ بھی کرنے پڑتے ہیں کہ کوئی اور بھی انڈرلائنگ کوئی کاز بالکل اس چیز کے لیے. اب بہت سارے ہم یہ بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ویدر اس نے سرجری تو نہیں کرائی اس کسی چیز. اسپائن کی سرجری میں بھی اب جیسے اس میں ایک چیز اور میں آپ کو ایڈ کروں کہ جو آج کل ایک جو انیستھیزیا جب پریگنینسی کا ہوتا ہے یا اس میں ہوتی ہے جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں جس میں، تو اس میں ایک اسپائنل انجیکشن لگاتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں وہ جو انیستھیزیا جی اے نہیں دیتے ہیں اس چیز کے لیے، جو پورا بے ہوش نہیں کرتے، ایک انجیکشن دے کے وہ بھی کاز کرتی ہے بیک ایک. یس اٹ ڈز. کافی ویمن گو تھرو دس لیٹر آن. ڈیفینیٹلی. اور یہ اس میں بہت سارے کیسز میں نے دیکھے ہیں اس چیز کے لیے. اب پریگنینسی کے دوران بھی بیک ایک ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. بیکاز آف دا پریشرز اور بیکاز آف دا پوسچر. بالکل. تو پریگنینسی میں بھی سیف ہے یہ کائروپریکٹر کے پاس جانے کے لیے ٹریٹمنٹ کرانا؟ بالکل یہی چیز سیف ہے. کیونکہ کائروپریکٹر آپ کا مینیپولیٹ کرتا ہے، آپ کے ہاتھوں سے سب کچھ کرتا ہے. اب فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں گے تو اس میں لازمی بات ہے کہ کچھ مشینیں بھی لگانی ہوتی ہیں، ٹینس بھی لگانا ہے، ہیٹ بھی لگانی ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ جو کائروپریکٹر ہے وہ آپ کا صرف اور صرف اسپائن کے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے اس کو مینیپولیٹ کر کے تو اس نے کرنا ہوتا ہے اس چیز کے لیے. تو وہ سیف ہے اس چیز کے لیے. اوکے. تو ابھی ہم چلتے ٹریٹمنٹس کی طرف. ٹھیک ہے. تو ٹریٹمنٹس کے ریگارڈنگ ڈاکٹر صاحب اوبیسلی کافی ٹریٹمنٹس انوالوڈ ہے اس میں جو آپ کہہ رہے تھے. آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی ٹریٹمنٹس آپ یوز کرتے. ایک تو آپ نے بتایا جو مینیپولیشن جو کرا کے نکالتے ہیں تو اس کو جو ہے ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ اسپائن کی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں، کیا کرتے ہیں. بیسیکلی جو اس چیز کو جو ایک اسپائن ہے، اسپائن بیسیکلی اس میں نروز انوالو ہوتی ہیں. اسپائنل کارڈ ہے، نروز ہے. مثلا جب اس کے نروز کے اوپر تھوڑا سا آپ کے پریشر آتا ہے، پریشر کیا ہوتا ہے وہ ایک پانی ہوتا ہے. جیسے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جب جس میں آپ کی انگلیاں ہیں جب آپ اس کے پٹاخے نکالتے ہیں یہ ایک کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے ایک پانی ہوتا ہے جو اس میں اکامولیٹ ہو جاتا ہے. جب اس کو آپ تھوڑا سا دباتے ہیں تو وہ ایک ریلیز ہو جاتا ہے پانی، تو آپ کو ایک اچھا فیل ہوتا ہے اس چیز کے لیے. تو جسٹ لائک اس کے اسپائن میں بھی نروز کے اوپر تھوڑا سا ببلز بن جاتے ہیں جو آپ کے نروز کو پریشر دے رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو لائک ڈز اٹ ہیپن ڈفرینٹلی؟ سب میں ڈفرینٹ ہوتی ہے یہ ببلز جو فارم ہوتے ہیں؟ اسی اوبیسلی جو لوگ آ رہے ہیں یو نو درد کے ساتھ کافی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ فلوئڈ جو بلڈ اپ ہوتا ہے یہ سب میں الگ الگ ہوتا ہے؟ نہیں سیم ہوتا ہے سب کے اوپر. ایک اگر اسپائن کے اوپر ہے تو وہ اس میں بنتا ہی بنتا ہے اس چیز کے لیے. بٹ اگر کچھ پیشنٹس ایسے آ جاتے ہیں جو تھوڑے سے مسل اسپیزم کے ساتھ آ جاتے ہیں، پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں اس چیز کے لیے، تو اس میں پھر تھوڑا سا اس کے ڈفرینٹ یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اسپائن کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی اور آلٹر ہو جاتی ہے اس کے لیے، اس کی پوزیشن اور ہو جاتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے تھوڑا سا ہمیں تگودو کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. لیکن نکالنے اس کے لیے بھی ہمیں وہی پاور کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں وہی ٹوسٹنگ اور وہی چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس چیز کے لیے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپائن کی جو پوزیشن وہ ہل موو ہو جاتی ہے، ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، تو جب ایسا ہوتا ہے تو ایک پرسن کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اسپائن تھوڑی سی الائنمنٹ ڈفرینٹ ہو گئی ہے؟ لائک کین یو ویژولی سی ڈفرنس؟ اس کو پین شروع ہو جاتی ہے. اچھا ویسے ویژولی کچھ دکھتا ہے کہ کوئی؟ نہیں ویژولی کچھ نہیں دکھتا، وہ صرف اور صرف کائروپریکٹر یا اس چیز کے لیے اس میں ایک کائروپریکٹر کی ایک گیج ہوتی ہے جو اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کتنا پریشر ہے اس نروز کے اوپر اس چیز کے لیے. اور ویسے بھی اس کو تھوڑا سا آپ اگر آپ پالپیٹ کرتے ہیں یا ہاتھ سے چیک کرتے ہیں تو بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پہ پرابلم ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ وہ تھوڑا سا ہلکی سی جو چیز ہوتی ہے نا وہ باہر کی طرف نکل آتی ہے. اچھا اس چیز اس میں پھر تھوڑا سا پرابلمس آ جاتی ہے تو وہ اس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے. اچھا تو ریلیز میں جو آپ پریشر ڈالتے ہیں درد ہوتی ہے اس میں؟ اور obviously I'm sure viewers سوچ رہے ہیں کہ safe یہ ہوتا ہے obviously جو بالکل یہ میں آپ اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ بالکل ایک سیف ٹریٹمنٹ ہے. ہاں اگر آپ کسی ایسے کے پاس چل جاتے ہیں جس نے سیکھا ہوا ہے، جیسے میرے پاس ہے کوئی بندہ تو اس کو میں نے سکھا دیا تو اس چیز کے لیے، لیکن اگر آپ ایک کوالیفائڈ کے پاس جاتے ہیں اور وہ کرتا ہے تو وہ بالکل سیف ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد آپ بے دھڑک جا کے آپ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں اس چیز کے لیے. لیکن پھر بھی تھوڑا سا
اس میں ایک پریشر پڑتا ہے جب تو تھوڑا سا اس وقت فار دا ٹائم بینگ اس میں پین ہوتی ہے, لیکن فار دا ٹائم فار وہ ملی سیکنڈس میں ہوتی ہے. اس کے بعد وہ پیشنٹس جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. اچھا, تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ڈسکمفرٹ, بالکل بالکل, لیکن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لائک اس میں ایک اب جس اسپائن سے ریلیٹڈ ہو گئی چیز, تو میں اس میں ایک شولڈرز کا میں اگر آپ کہوں کہ کیپسولائٹس ہے, جب فروزن شولڈر ہے, اور اس میں ٹینڈینائٹس ہے اس چیز. فروزن شولڈر میں کیا ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ موو یور شولڈر, یو کانٹ موو اٹ. اچھا, یو کانٹ موو اٹ بیونڈ اے لمٹ, اس کی ایک لمٹ تک ہوتی ہے, اس کے بعد آپ موو نہیں کر سکتے. اس کو ہم فروزن شولڈر کہتے ہیں. لیکن اس میں شولڈرز میں بھی 2-3 قسم, ایک کیپسولائٹس ہے, ٹینڈینائٹس ہے, برسائٹس ہے, اور اس میں ایک فروزن شولڈرز بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ٹرو فروزن شولڈر جس کو ہم کہتے ہیں, جو ڈائبیٹک پیشنٹس میں ہوتا ہے اس چیز کے لیے. لیکن عموماً کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو پین ہوتی ہے اس کی شولڈرز میں, وہ اس کو ہم تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ ویدر اٹ از کیپسولائٹس ہے, ٹینڈینائٹس ہے, یا اس میں. تو اس کو جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور تھوڑے سے جرک دینے ہوتے ہیں, اس کی جرک دیتے ہیں تو اس میں پین ہوتی ہے. تو وہ وہی بتایا کہ وہ سیکنڈز میں ہوتی ہے. اور یہ میرا ایک تجربہ ہے, اور یہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے اس چیز کے لیے, اور جو میں نے پیشنٹس دیکھے ہیں کہ فروزن شولڈرز 3 to 4 ٹریٹمنٹس میں 60 to 70% ٹھیک ہوتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ود کائروپریکٹر. اوکے, تو یہ پرسنٹیج واپس بتائیں کتنی ہے, ہم نے کہا کہ 60 to 70% within 2 or 3 ٹریٹمنٹس. ٹھیک ہے, یہ ایک اس میں ہے. اور یہ میں ڈفرینس بتا رہا ہوں فزیو تھراپی میں اور کائروپریکٹرز میں, کیونکہ کائروپریکٹرز یہاں پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس چیز کے, اور میرا تو کمبینیشن ہی فزیو تھراپی پلس کائروپریکٹر کے. تو اس چیز کے لیے تو میں تو دونوں چیزیں استعمال بھی کرتا ہوں اس چیز کے لیے, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ فزیو تھراپی, لیکن میں زیادہ تر ایمفیسس کرتا ہوں اپنے کائروپریکٹر پہ, کیونکہ اس کے ریزلٹس مجھے بہت اچھے مل جاتے ہیں اس چیز. تو آپ جو بتا رہے ہیں یہ جو الائنمنٹ جو ایڈجسٹمنٹ جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا, یہ آپ اوبویسلی یہ اسپائن کو آپ ان پلیس ڈال رہے ہیں واپس, کچھ کوئی ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے اسپائن, کیا ہوتا ہے یہ جو پاپنگ ہوتی ہے, جو کراکے جو ہوتے ہیں, جو ٹوسٹنگ ہوتی ہے, تو اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ڈسلوکیٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا ہے, ڈسلوکیٹ نہیں ہوتا. ڈسلوکیٹ ہو جائے تو پھر تو بہت ساری چیزیں پرابلمز. تو کیا کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ٹوسٹنگ ہوتی ہے, جب پریشر ڈالا جاتا ہے؟ میں نے ویڈیوز بھی اس کی دیکھی ہے, جو نیک کو بھی آپ وہ کرتے ہیں, آواز آتی ہے. ایک اسپائن کی پوزیشن ایسے ہے آپ کی, وہ سی شیپ میں ہے, سانپ کی شکل میں. جب آپ کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو تھوڑی سی اس کی پوزیشن سے آلٹر ہو جاتی ہے, مطلب وہ ایک اپنے آپ کو تھوڑا سا سیدھا کر لیتے ہیں اس چیز کے لیے. تو اس چیز کی وجہ سے تھوڑی سی جو آپ کی یہ جو چیزیں ہیں الائنمنٹ جو ہے وہ ایسے ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ اس کے اوپر پریشر ریلیز کرتے ہیں, وہ اس کے اوپر اپنی نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے, تو وہ اس کے لیے پھر ہم وہ اس کے وہ چیز جو الائنمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. اچھا اچھا, وہ اسپائن کو ہم اس طریقے سے نہیں دیکھتے, ہم اپنے اس کے ہیلز کے طور پہ اس کے دیکھتے ہیں کہ ویدر اس میں اس کی جو اینکلز کی جو ایک پوزیشن ہے وہ برابر ہے کہ نہیں. اگر وہ برابر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہپ برابر ہے, نی برابر ہے, اینکل برابر ہے, تو اس کے بعد ہی اسپائن بھی برابر ہوگی. کیونکہ یہ چیز اگر آپ کی برابر الائنمنٹ میں ہے تو وہ پھر جب یہ چیز ایسے ہوگی تو لازمی بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا. لیکن اگر ایسے ہوگی تو وہ اسپائن بھی ایسی ہوگی. اب ایسی ہوگی تو اسپائن ایسے جائے گی اس چیز کی. اچھا, لیکن ایسی ہوگی تو اسپائن ایسے جائے گی. اوکے اوکے, تو یہ سب آپ ابھی اب دیکھ کے فیل کر کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ہم اس چیز کے لیے کرتے ہیں کہ ویدر اس میں کیا پرابلمس ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس چیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں میں, اس میں کائروپریکٹر کا ہم نے ایک ذکر کیا تھا بچوں میں, کہ بچوں میں عموماً جیسے وہ سی پی کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے جب آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ ریلیکسنگ ہوتا ہے بچوں کے لیے. اور یہ 1-2 کیسز میرے پاس آئے, اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اریٹیٹنگ پیشنٹس جو ہوتے ہیں, بچے جو ہوتے ہیں, وہ اس کے بعد جب انہوں کو ٹریٹمنٹ دیا تو وہ بہت زیادہ ریلیکس. اور یہ وہ بچے ہیں جو مدرس دیکھ رہی ہے ابھی جو کالک سے سفر کرتے ہیں, ان سے بھی یہ بھی ہے کہ یہ کائروپریکٹر اس میں بھی کافی ہیلپ کر سکتا ہے. اس سے کافی پیرنٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں بچوں کو لے کے جو کالک کے تھرو جاتے ہیں ان دا بگننگ.
تو یہ آپ کیا کرتے ہیں ہیلپ بچوں کو جو کالک ریلیٹڈ کس طریقے سے وہ مینیپولیشنز ہوتی ہیں اگین وہی ٹیکنیک ٹریٹمنٹ وہی ہے کیونکہ ہر چیز کا ریلیشنز آپ کا نرو سے ہے اسپائن سے ہے برین سے تو جب آپ مینیپولیٹ کریں گے اس چیز کو اسپائن کو اور اس چیز کیونکہ بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں آپ کے وسراز مطلب جو آپ کے پارٹس آف دا باڈیز ہیں وہ بھی ریلیٹڈ ہیں آپ کے نرو سے آپ کے مسل سے آپ کے اسپائن سے جب اس کو آپ مینیپولیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی کہ اس میں اثر پڑتا ہے اس چیز کے لیے. جی بالکل اینڈ آئی تھنک یہ ایک بہت پازیٹیو اور پرومسنگ چیز ہے بیکاز لاٹس آف بیبیز سفر فرام کولک اور کافی آپ ٹریٹمنٹس آپ دوائیاں پلاتے ہیں ان کو جو بھی ہوم ریمیڈیز لیکن وہ اپنے ٹائم سے ٹھیک ہوتا ہے اینڈ کافی ایک میڈیسن جو ہے وہ تو پھر چلتی رہتی ہے بٹ یہ جو چیزیں ہیں جو ہے اس میں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس میں جو ایک اس کی جو ایک ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے اس میں بھی بوسٹ اپ آ جاتا ہے اس چیز وہ بہتر ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے تو یہ ایک کائروپریکٹر ایک ایسی فیلڈ ہے جو آپ پتہ نہیں پاکستان میں اتنے اس کو کامن کیوں نہیں کیا گیا اس چیز کے لیے لیکن یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جادو ہے اس چیز کے اگر آپ اس کو کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اوبیسلی جو ابھی لائف اسٹائل ہے ابھی یہ دنوں میں اسپیشلی دوز ہو ورک ان دا آفس زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں کامن ہوتا ہے پوسچر لے کے اپنا لوور بیک پین لے کے تو یہ کائنڈ آف جو پینز ہوتی ہے مسکولوسکلیٹل پینز ہوتی ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ آپ کرتے ہیں؟ اگین وہی ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے اسٹریچنگ ہمیں تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے. اگر پوسچرل ہے پوسچر کو ہم نے کریکٹ کرنا ہوتا ہے اس چیز کے لیے. اب دیکھیں اب جیسے میں بیٹھا ہوں یا آپ بیٹھے یا کوئی بھی ایک فار دا لانگ ٹائم کے لیے بیٹھے ہیں گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے جیسے ہم اس میں بیٹھتے ہیں لیپ ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں یا ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں اس چیز کے لیے تو اس کے لازمی اس میں جو مسلز ہیں وہ آپ کے ٹائٹ ہو جاتے ہیں. جب ٹائٹ ہوتے ہیں مسلز ٹائٹ ہوتے ہیں تو اس میں اسپائن کی جو پوزیشن ہے وہ آلٹر ہو جاتی ہے تو اس کو ہی ہم نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس چیز کے لیے. تو ڈیفینیٹلی کہ وہی پاپ اپ کر کے تو اس کے لیے ہم تھوڑی سی اسٹریچنگ اور تھوڑی سی ایکسرسائزز اب اگین اس چیز کے لیے ہم کریں کہ صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایکسرسائزز جو ہیں وہ فزیوتھراپی میں ہوتی ہیں بٹ کائروپریکٹر میں بھی یہی چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم پوسچر کریکشنز بہت ضروری ہوتے ہیں اس چیز کے لیے اور ہم اویئر کرتے ہیں ہم ان کو اس کو جو چیز آ جاتی ہے ان کو ایک ٹیچ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو sit, how to stand, how to walk اور how to work for a long time. اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں اس چیز کے لیے تو بیکاز یہ ایک کامن بہت کامن پرابلم ہے اور یہ بہت کامن ہے. یہ تو ایک کام ایک ہمارے بلکہ روزمرہ کی اس چیز میں ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اس چیز کے لیے لائک ڈرائیونگ میں ہے جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ہمارے آفیسز میں جو ایک ایگزیکٹیوز ہیں جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایک سیشنز ہفتے میں لازمی لے لیا کرے اس چیز کے لیے کائروپریکٹر خاص طور پہ. اگر کائروپریکٹر کے پاس آپ چلے جائیں ٹریٹمنٹ کرا دیں تو یہ مطلب کہ سکون ہے دے ڈو ناٹ ریکر. کام زیادہ کرتے ہیں ڈائٹ پراپر نہیں لیتے تو اس میں جب امبیلنس آ جاتا ہے اس چیز کے لیے پھر ہم وہ تھوڑا سا خراب کرتے ہیں اس چیز کے لیے تو وہ بنتے رہتے ہیں پھر ریلیز کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ یہ ریلیز ہو جائے اور اس کو ہم پراپر ایک بتا دیں کہ بھئی آپ نے اس کی ایکسرسائزز کرنی ہے تو ایک لانگ ٹرم کے لیے پھر بہتر ہو جاتی ہے. ایک پورا پلان آپ کر دیتے ہیں تو پھر وہ بہتر ہو جاتی ہے وہ کریٹ کرتے ہیں ان کے لیے. اچھا اور ڈاکٹر صاحب کہ یہ بتایا آپ بتا رہے تھے کہ اوبیسلی دوسرے بھی کنڈیشنز آپ ٹریٹ کرتے ہیں. ایک ہو گیا آرتھرائٹس اگین جو ایک بہت ہی کامن کنڈیشن ہے تو اس کے لیے اوبیسلی میڈیکیشن بھی دی جاتی ہے اس کے کمفرٹ کے لیے. تو آپ بتائیں کہ آپ کا رول اس میں کتنا ہیلپ کرتا ہے ایسی پیشنٹس کو؟ اب اس میں اچھا کنٹروورسیز ہیں ہمارے اس چیز کے لیے. بعض
ہمارے ہیلتھ پروفیشنل کہتے ہیں کہ جی آرتھرائٹس کو اور ان چیزوں کو کائروپریکٹر ٹریٹ نہیں کر سکتا, وہ جسٹ ایک وہ آپ کو ریمیٹالوجسٹ ٹریٹ کرتا ہے یا فزیوتھراپسٹ کرتا ہے, اس چیز کے لیے کرتے ہیں. بٹ اس کا ایک جو کائروپریکٹر کا ایک رول ہے اس میں, بیکاز آف کہ آرتھرائٹس بیسیکلی ایک بون ڈیزیز ہے اس چیز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈی جنریشنز ہوتی ہیں اور اس میں سارا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے ساتھ انوالومنٹ کس چیز کی ہو رہی ہے, مسلس کی ہو رہی ہے, اس کے میں لیگامنٹس کی ہو رہی ہے. تو اس چیز کے لیے پھر ہم تھوڑا سا وہ بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں, اس چیز کے لیے تھوڑا سا اس کو اسٹریچنگ دیتے ہیں, اس کی ٹریکشن دینی پڑتی ہے, تو وہ اس سے بہتر ہو جاتی ہے چیز آرتھرائٹس کے لیے. بٹ جب ایمفیسس ہے ہمارا اس چیز کے لیے کہ ہم پھر اس میں ریلیشن کہا جاتا ہے کہ ایک نیورو مسکولر چیز پہ ہم زیادہ کائروپریکٹر ایمفیسس کرتا ہے اس چیز کے لیے. بٹ پھر وہی ہے کہ کنٹروورشل ہے کہ جی تھوڑا سا آرتھرائٹس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں, تو کیسے کرتے ہیں. تو وہ آپ اگین وہی ہے کہ وہ اس کے میں مینیپولیٹ کروائیں گے تو ہی بہتر ہوگی چیز. بالکل. اور آپ بات کر رہے تھے ہیڈ ایکس کے بارے میں بھی, مائیگرینس کو بھی آپ, تو جو آپ بتا رہے ہیں جو ویورز بھی آئی ہوپ کہ سمجھ گئے ہیں کہ جب آپ نیورو مسکولر کہتے ہیں تو یہ نروز جو ہے obviously are connected to the brain as well. تو بتائے کہ obviously یہ جو ریلیز آپ جو بھی ٹیکنیکس کرتے ہیں آٹومیٹکلی ہی وہ ایک سکون جیسا آپ کہہ رہے ہو جاتا ہے, تو مائنڈ پہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو ہی جاتا ہے پھر ڈیفینیٹلی. اب یہ دیکھیں نا مائیگرین اور ہیڈ ایک, واٹ از دا ہیڈ ایک اینڈ واٹ از دا مائیگرین. مائیگرین بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو دا نروز, آپ کے برین میں آپ کی ایک سی این ایس سسٹم بلاکس کر دیتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ ایک اس چیز اس میں آ جاتی ہے. اور وہ ریلیشن ہوتی ہے آپ کے عموماً سروائیکل کے مسل سے, جو آپ کے اسپائن سے, جو گردن کے جو موڑے ہیں اس سے ریلیشن ہوتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشنٹس جب اس کو ہیڈ ایک ہو رہی ہوتی ہے, جب میگرین ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ میرا پورا جسم ایسے درد کر رہا ہے, اور گردن کو بھی کرتا ہے. تو اس میں کائروپریکٹر کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, کہ وہ پھر وہیں پہ کہ آپ کی سروائیکل کی اسپائن کو, اب آپ کا دماغ ہی سروائیکل سے ہی شروع ہو رہا ہے, اس کی اسپائن ہی وہیں سے شروع ہو رہی ہے, اس کا اسپائنل کارڈ ہی وہیں سے شروع ہو رہا ہے اس چیز کے لیے. جب اس کو مینیپولیٹ کریں گے, اس کو تھوڑا سا ریلیز کریں. اب یہ بہت سارے اس میں بھی چیزیں ہیں کہ بھئی آپ مساج کر لیں یا وہ ساری, وہ مساج کرنے سے وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی اس چیز کے لیے, اور اس کو مینیپولیٹ کرنا پڑتا ہے ایکوریٹ پلیسز پہ, پوائنٹس پہ. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو جگہ پتہ ہے, جگہ پتہ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کہاں پہ آپ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. اگر غلط جگہ پہ آپ پریشر لگا دیں یا مساج کر لیں تو وہ پین ورس, اینڈ آئی ہیو سین دس, تو بہت ساری ڈیفینیٹلی ایسی ہی چیزیں وہ پھر خراب کرتی ہیں. تو آپ کو ایک ایکوریٹ پوائنٹ کا, ایکوریٹ پلیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ویدر وہاں سے کہاں سے چیز ہو رہی ہے, اور کون سے مسلس کو, اور کون سی اسپائن کو, اور کون سے موڑے کو آپ نے ریلیز کرنا ہے اس چیز کے لیے, اور کیسے اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے. تو تب ہی جا کے وہ یہ مائیگرین اور ہیڈ ایک وہ جو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں وہ بھی. لیکن اگر آپ خالی کہیں کہ جی وہ مساج ہی ہم کر لیں گے تو وہ سے وہ چیزیں ورسٹ ہوتی ہیں, بعض کا ٹھیک نہیں ہوتی اس چیز کے لیے. جی, اور کبھی ایسا لگتا بھی ہے کہ شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ایک ہو جاتی ہے کہ شاید آپ کو تھوڑا سا لگے کہ ریلیف ہو گیا ہے مساج سے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جو لانگ ٹرم دیکھتے ہیں تو وداؤٹ پروفیشنل ہیلپ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں مساج جو ہے فار دا ٹائم بینگ, فار 1-2 منٹس یا 5 منٹس یا 10 منٹس اتنا تو ریلیز دے سکتا ہے, لیکن جو کاز ہے دیٹ پرسسٹ, وہ کاز ختم نہیں ہوگی اس چیز کے لیے, وہ پھر دوبارہ سے ہو جاتی ہے. اور یہ میرے ایکسپیرینس میں بہت سارے پیشنٹس ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تھوڑا سا مساج کرایا جی 5-10 منٹ پھر ٹھیک ہو گیا, تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ پھر ویسی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. تو جب تک آپ کو ایکوریٹ کاز کا پتہ نہ ہو, ایکوریٹ پلیس کا پتہ نہ ہو, ایکوریٹ پوائنٹ کا پتہ نہ ہو, آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اس چیز کے لیے. تو ایک کائروپریکٹر کو ایک پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں سے کتنا پریشر دینا ہے اور کہاں پہ دینا ہے اس چیز. جی, تو جیسا آپ کہتے ہیں کہ جو مینیپولیٹو ٹریٹمنٹ ہے یہ اٹس آل اباؤٹ پریشر,
ٹھیک ہے نا. از آل اباؤٹ جو آپ کا پریشر آپ ڈال رہے اور آپ ان کے پریشر ریلیز کر رہے ہیں, بالکل ریلیز کر رہے ہیں اس چیز, بالکل. اور یہ جو ٹریٹمنٹس ہے کافی زیادہ ٹریٹمنٹس ہے جو آپ آفر کرتے ہیں, لیکن آپ پیشنٹ کو دیکھ کے اینڈ اکارڈنگ ٹو جو ان کی پین ہے اس پہ آپ کرتے ہیں. تو ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اس چیز کے لیے. اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اب اگر بیک ایک کے ساتھ آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اور پرابلم ہو, مسل اسپیزم ہو یا کوئی اور اس طرح کی اور کوئی چیز پرابلم ہو سکتا ہے, اس کو بیک ایک نہ ہو, اس کو کڈنی پرابلم ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے. اب اس کو ہم رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کے لیے. تو بٹ کائروپریکٹر اس کا ریلیشن جو ہے وہ اسپائن کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اس چیز کے لیے, اس میں ہم کر سکتے ہیں. اینڈ اگین the emphasis is کہ you should go to somebody who is experienced in this field. یہ نہیں کہ کسی کے پاس بھی چلے جائے اور یہ چیز کرا دے. جیسے آپ پریشر کی بات کر رہے تھے, obviously وہ بھی آپ ڈفرنٹ ٹائپس آف پریشر ڈالتے ہوئیں گے آن ڈفرنٹ پیپل اکارڈنگ ٹو وہ. تو ایک پریشر جو آپ ایک جگہ پہ زیادہ ڈال رہے, ضروری نہیں ہے کہ دوسرے پرسن پہ بھی اتنا ہی زیادہ پریشر ڈالے. تو دس از ویل یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈو میٹر. یہ ڈفر کرتا ہے بہت سارے پیشنٹس پہ. اب کچھ پیشنٹس کی اسپائن کو ہو سکتا ہے کہ اس کا آپریٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ اسٹنٹ پڑا ہوا ہو. اب اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیسے پریشر ڈالنا ہے اس چیز کے لیے. اگر زیادہ پریشر ڈال دیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ورسٹ ہو جائے. ایگزیکٹلی یہ چیز ہوتی ہے, کیونکہ ہر پیشنٹس کی ایک جو ایک فزیکل انٹائٹی ہوتی ہے وہ علیحدہ سے ہوتی ہے. اب ایک بلکی پیشنٹ ہے, اس کے اوپر پریشر کتنا ڈالنا ہے, ایک کمزور پیشنٹ ہے اس کے اوپر کتنا ڈالنا ہے اس چیز کے لیے. تو وہ اب جو آپ اگر گردن کے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ایک پاپ کرتے ہیں اس کے لیے, تو اس کو اب ہر کوئی کر بھی سکتا ہوگا, لیکن آپ کیسے کریں گے؟ اگر کوئی ایسے کرتا ہے, اگر خراب کر دیتا ہے پھر کیا کریں گے؟ ہاں نہیں, ہم یہ بھی اوبیسلی یہ ایک کامن چیز ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں کسی سے بات کر رہی تھی تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم ایک دوسرے کو وہ کرا کے خود ہی کر لیتے ہیں ہم, تو وی فیل بیٹر. یہ میرے پاس بھی بہت سارے پیشنٹ کہ ہم یہ خود کر لیتے ہیں, لیکن وہ خطرناک ہوتی ہیں چیز. یہ اس میں بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی وہ اب یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ خود کیوں نکل رہے ہیں اس چیز. ایگزیکٹلی بالکل. تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مسلز پرابلم ہے, اس کا اسپائن کا پرابلم آ رہا ہے, اس کے مسلز کا اس کے ورٹیبریز کا آ رہا ہے, اس کے اسپائنل کارڈ کا مسئلہ آ رہا ہے. تو یہ بھی تو چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے آفٹر افیکٹس بہت برے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. یہ بھی چیز ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ٹریٹمنٹس کے بعد کوئی سائیڈ افیکٹس تو نہیں کبھی ایکسپیرینس کیے ہیں پیشنٹس نے؟ نیور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں. یہ ایک ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ کے بالکل بے ضرر ہیں, جن کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے اس چیز کے, کیونکہ آپ اس چیز کے لیے نہ میڈیسن دے رہے ہیں, نہ کوئی آپ سرجری کر رہے ہیں, جسٹ ایک آپ اس کو مینپولیٹ کر رہے ہیں. تو مینپولیشنس کے تو کوئی اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے اس چیز کے لیے. تو اور اسپیشلی اگر آپ کو ایکسپیرینس پرسن کے پاس جا رہے ہیں تو پھر وہ ہو ہی نہیں سکتے اس چیز. اب جیسے آپ بہت سارے کہنا تو نہیں چاہیے پہلوانوں کے پاس جاتے ہیں جن کے وہ ہڈیاں چڑھاتے ہیں یا وہ ساری, تو اس کے لیے جب وہ کوئی اناڑی ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی خراب کر دیتی ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے دیکھی جاتی ہیں. اور ایکسپیرینس بندے, ایکسپیرینسڈ اور ویل ایجوکیٹڈ کے پاس جانا چاہیے ہمیشہ. اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اس چیز کو. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بھی مینشن کیا ہے obviously ڈائٹ پلیز این امپورٹنٹ رول جو ہمارے, تو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, ہم ہماری جو بیک ہے اس کو کیسے ویسی ہیلتھی رکھ سکتے ہیں جو ہماری اسپائن ہے. دیکھیں ہماری پوری باڈی سسٹم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, مسلس کو, بلڈ کو, آپ کے وسراز کو, ہر چیز کو, برین کو, ہر چیز کو ایک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اور انرجی کہاں سے آتی ہے؟ جو چیز ہم انٹیک کرتے ہیں وہیں سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہیں چیزیں, وہی بلڈ میں آتی ہیں, وہی بلڈ سے نکل کے آپ کے پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہیں اس چیز کے لیے.
تو جب آپ کوئی چیز کھائیں گے ہی نہیں, آپ چیز وہ ڈائٹ ہی لیں گے جس چیز کے لیے ہم چاہیے ہوتی ہے اس کو. اب مسلس کو بھی تو پروٹینس چاہیے ہوتی ہے. جی بالکل. جب آپ وہ پروٹین والی چیز کھائیں گے ہی نہیں, مسلس بنیں گے ہی نہیں, مسلس ویکنیس ہو جائے. اب کریمپس کیوں پڑتے ہیں یا جو ناٹس بنتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں؟ اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ آپ ایک پراپر ٹریٹمنٹ, وہ ڈائٹ ہی نہیں لے رہے. جب آپ ڈائٹ نہیں لیں گے اور اس چیز کے لیے آپ اس کو پراپر ایک چیز ہی پہنچ رہی, تو ڈیفینیٹلی کہ اس میں وہ خود میں خراب ہی ہونی چیزیں, ویکنیس ہونی, اور ویکنیس کی وجہ سے وہ کریمپس پڑ رہے ہوتے ہیں مسلس کے لیے. تو جب بھی آپ فزیکل ایکٹیویٹی بھی امپورٹنٹ ہے بالکل ساتھ ساتھ ڈائٹ, اور جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو اور ڈائٹ اور زیادہ ضروری ہوتی ہے اس چیز کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ڈائٹ پہ تو بہت زیادہ زور دینا چاہیے. جو ہمیں انٹیک کرتے ہیں وہی آپ کی اس میں آؤٹ پٹ آ جاتی ہے, اس کو وہ باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہے اس چیز کے لیے. تو یہ چیزیں ہم بالکل. So thank you so much Dr. Nadeem. It's my very informative session. اور ہمارے ویورز جو بعد میں بھی دیکھیں گے یہ شو کو, کوئی بھی کویشچنز اگر آپ کو پوچھنا ہے ڈاکٹر ندیم سے, آپ پلیز ڈو سینڈ, ہم ڈاکٹر ندیم سے شیئر کریں گے اینڈ یو ول گیٹ یور آنسر. بیکاز لائک آئی سیڈ یہ ایسی ایک اسپیشلٹی ہے جس کی اویئرنیس بالکل نہیں ہے, اور یہ ایک فارم آف پین ریلیف ہے جو people are not aware about. تو تھینک یو سو مچ اگین کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم پہ ہمارے یہ اویئرنیس ہمارے ویورز کو, ہماری کمیونٹی کو آپ نے دیا ہے. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا, چغتائی والوں نے مجھے ایک اپارچونیٹی دی کہ میں اپنے ویورز کو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے جاننے والوں کو ایک انفارمیٹیو چیزیں دے دوں. تو آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دیکھا اور آپ نے سنا اور آپ نے اس چیز کے لیے وہ کیا. اور میں آخر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اپنی ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے کوئی چیز. یہ بہت امپورٹنٹ. جب آپ ہیلتھ پہ کمپرومائز کریں گے, ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, جب آپ اس کو اگنور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چلیں یہ بعد میں دیکھ لیں گے, وہ چیز بڑی ہوتے ہوتے اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے. تو اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز نہ کریں. جب بھی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے, فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹرز کو, ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس جائیں اور ان کو اپنا مسئلہ بتائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت ہی ٹھیک ہو جائے, بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ آپ کو پرابلمس میں کریٹ کرے. تو میری تو یہی ایڈوائز ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں, اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بہتر کریں. اپنا پوسچر ٹھیک کریں, اپنے گھروں میں بیٹری میں اور چلنے پھرنے میں اور سونے میں اس کا خیال رکھیں. بالکل بالکل. اور بالکل جو ڈاکٹر ندیم نے کہا یہ پوائنٹس are very important, اور جیسا ہم آپ کو کہتے ہوئے آتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو آپ پہلے سے جو بھی آپ کے اس طریقے سے کوئی بھی ایشوز ہوئے اور ریلیٹڈ ٹو جو ہماری بیک ہے, شولڈرز ہے, نیک ہے, یہ ود ایج بھی ہمیں یہ پرابلمس ہوتی رہتی ہے. تو ڈاکٹر ندیم جو ہے ہی از اویلیبل, ہمارے چغتائی میڈیکل سینٹر پہ ہوتے ہیں جوہر ٹاؤن میں. تو اگر آپ کو ان سے کوئی بھی ایڈوائس لینی ہے دین ہی از اویلیبل دیر. اینڈ لائک آئی سیڈ یہ ایک فارم آف ٹریٹمنٹ ہے جو پین کو ریلیف کرتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی ٹریٹمنٹس ہو جاتے ہیں, مساج کرا لیا, کریم لگا لی, پین کلرز کھا لیے, لیکن وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے. تو یہ لانگ ٹرم ایک کیور ہے. سو پلیز ڈو اویل دس ٹریٹمنٹ, اور یہ اسپیشلٹی کو آپ ضرور ریسرچ کریں اور اس کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں. سو تھینک یو سو مچ ویورز. انشاءاللہ آپ کو یہ سیشن بہت انفارمیٹیو لگا ہے. ہم کل ملتے ہیں اگین. ان دی مین وائل ہماری ٹیلی میڈیسن کی سروس آپ سب کے لیے اویلیبل ہے, جدھر آپ گھر بیٹھے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں. آپ اویلیبل ہے ڈاکٹر ندیم ٹیلی میڈیسن پہ؟ ابھی نہیں ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر ندیم بھی ہو جائیں گے. ہمارے سارے چغتائی میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹرز انشاءاللہ ٹیلی میڈیسن پہ اویلیبل ہوئیں گے. آپ کال کریں آن آپ کی صحت کے نمبر آن 0311156789. آپ کی کنسلٹیشن ہم جو بھی ریگارڈنگ آپ کی پرابلم ہے وہ ڈاکٹر سے بنائیں گے, اور وہ آپ کو ویڈیو کال سے آپ کے فون کے تھرو آپ سے بات کریں گے.
اینڈ اگین ہماری ہوم سیمپلنگ ٹیم بھی اویلیبل ہے. آپ کی کوئی بھی بلڈ ٹیسٹ اگر ڈیو ہے آپ کے, یا آپ ان نیڈ ہے کوئی بلڈ ٹیسٹ کے لیے, تو آپ کے صحت کے نمبر پہ فون کریں اینڈ ہماری ٹیم آپ کے گھر پہنچ جائیں گی اور آپ کے بلڈ ٹیسٹ آپ کے گھر کے کمفرٹ میں ہوئیں گے. سو ٹیک کیئر فار ناؤ. انشاءاللہ ہم کل ملیں گے. اسٹے ٹیون ٹو فیس بک. ہم ٹاپک شیئر کریں گے کہ کل کی کیا ہماری ڈسکشن ہے. سو اسٹے سیف, اسٹے پازیٹیو اینڈ اسٹے ہیلتھی. سی یو سون انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.